یار ایک ایک سال گزر جاتا ہے, بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ناراض ہیں, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا, سال بہت عرصہ ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اگر رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑنے کی کوشش کرو, یعنی غلطی اس بھائی کی تھی نا. آپ نے فرمایا پھر بھی تم جوڑو, فرمایا میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی وہ رشتہ داری توڑتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے, یعنی تمہارا فرض ادا ہو گیا, اب وہ اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہا ہے. تو رشتہ داری توڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے, بولو بھائی, ایک بڑا گناہ ہے. تو جب اور توڑنا جیسے گناہ ہے, جوڑنا ثواب بھی ہے. اور جڑتی کیسے ہے؟ روکڑا. بھائی کو ہدیہ دیا کریں پیسے, بہن کو پیسے, لفافے میں پیسے, پیسے کمبخت سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روکڑا خرچ کرو, سمجھ رہے ہو. گزارش عرض ہے, میرے بچے اور میری بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آنا جانا بند ہے. اگر میں بہنوئی کے گھر جاتا ہوں تو بچے ناراض ہوتے ہیں, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. جبکہ سب کو سمجھاتا ہوں کوئی نہیں مانتا. میرے بچوں کی بھی غلطی ہے. کیا یہ قطع تعلق میں آتا ہے؟ بچوں میں اور بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے. کس کی بہنوں میں؟ یعنی بچوں کی بہنوں میں, یعنی ان کے بچوں میں ابا کی بہنوں سے ناراضی چل رہی ہے. ابا کی بہنیں پھوپھیاں ہوتی ہیں, ماں کی جگہ ہوتی ہیں. ناراضی کا محل ہے ہی نہیں ہے. بڑا چھوٹے سے ناراض ہو, چھوٹے کو بڑے سے ناراض ہونے کا آپشن بولو بھائی ہے ہی نہیں. یہ کوئی تو ناراضی کا وہی غلط ہے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے ناانصافی کر دی ہوگی, تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا تعلق, تھوڑا ریزرو رہ لو. ایک روایت میں نے سنی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی محفل میں حدیث بیان کر رہے تھے. تو جمعرات کا دن تھا, حضرت ابو ہریرہ اس میں وعظ کیا کرتے تھے, کہیں کوفہ میں یا بصرہ میں. تو وعظ کے دوران انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا, مجھے ڈر ہے کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا اگر محفل میں ہوا تو اس کی وجہ سے دعا ہماری رد نہ ہو جائے, تو توبہ کر لو جو بھی رشتہ داری توڑنے والا ہے. تو ایک شخص اٹھا اور چلا گیا, اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا. لوگوں نے پوچھا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی پھوپھی سے 1 سال سے بات نہیں کی تھی, ناراضی تھی. تو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا نا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کی وجہ سے پوری محفل پہ کیا ہوتی ہے؟ نحوست طاری ہوتی ہے, پوری محفل کی دعائیں قبول ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو مجھے خیال ہوا میری وجہ سے سب کا نقصان ہوگا, تو میں گیا ہوں اپنی پھوپھی کو منا کے آیا ہوں میں. تو اس لیے آپ کے بچوں کو چاہیے, پھوپھی سے اگر زیادتی بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, منا لو یار, ماں کی جگہ ہے بھائی. تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے, تو ٹی وی ڈراموں میں عدم برداشت سکھایا جا رہا ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. اور یاد رکھو رشتہ داری جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ہدیہ دیا کرو کیش کی شکل میں, پیسے, سمجھ رہے ہو. پھپھی کو 5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے دو, دیکھو پھپھی کا اسٹائل آپ سے بات کرنے کا. حالانکہ ہو سکتا ہے پھپھی مالدار ہو, 5,000 کی کوئی ویلیو نہ ہو, لیکن پیسہ بولتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, تبھی تو اللہ نے بار بار پیسہ خرچ کرنے کا قرآن میں حکم دیا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, تو ماموں کو خوش کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ پھپھی کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ خالہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ. تو بھانجوں کو بتیجوں کو چاہیے پیسے ویسے دیں, تو دیکھو پھر ان کا سلوک ایک دم, آپ کی غیبتیں ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ, اچھائیاں شروع ہو جائیں گی. تو ایسے پیسے نہیں دیتے آج کل لوگ, کنجوس. لفافے وہ دولہا بولا کے جو چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں ہوتا, وہ سب کو پتہ ہے رشوت ہے. وہ ہم نے بھی دیا تھا تو انہوں نے بھی دیا, تو انہوں نے چونکہ ہماری شادی میں پیسے دیے تھے, تو چونکہ ان کے بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے 500 روپے دیے تھے, تو ہمارے بچہ پیدا ہو تو 1,000 تو وہ دیں گے, تو ہم نے ان کو 5,000 دیے تھے, تو ہمیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہدیہ. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. کمبخت کے تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, ہمارے ایک پیدا ہوا تھا, 5,000 لفافے میں ملے تھے, اس کمبخت کے ایک پیدا ہوا, ہم نے بھی 5,000 دے دیے. کمبخت پیدا ہی کرتے چلا جا رہا ہے. آسٹریلیا والا حساب ہو جاؤ گا. آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ملتا تھا, تو بعض پاکستانیوں نے کا بزنس ہی یہی تھا کہ دبا کے کیا پیدا کرو بچے, کوئی کام کرنے کی یہی کام ہے بس. تو گورنمنٹ نے یہ قانون ہی چینج کر دیا, بھائی پورا پیسہ تو یہ لوگ کھائیں. انہوں نے کہا کوئی کام نہیں کرو, اسپیڈ بڑھا دو. سمجھ رہے, جتنی اسپیڈ پاکستان میں تھی اس سے تھوڑی اسپیڈ
بڑھا دو, تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے بچوں کے. تو پاکستانی بیچارے ہر جگہ جا کے قانون ہی چینج کروا دیتے ہیں یار. میں نے ان لوگوں سے کہا, آسٹریلیا کے پاکستانیوں سے, یار گورنمنٹ قانون چینج کرے نہ کرے پھر بھی اسپیڈ وہی رکھنا ہے آپ نے, سمجھ رہے ہو, اسپیڈ کیا کرنی ہے وہی. کیونکہ آپ کو اگر گورنمنٹ خرچہ نہیں دے گی تو اللہ بھی تو ایک حکومت ہے نا, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. آسٹریلین گورنمنٹ اگر وعدہ نہیں کر رہی ہے آپ سے تو اللہ, دیکھو آسٹریلیا کی گورنمنٹ کے وعدے پر یقین تھا اس لیے اسپیڈ فل اسپیڈ تھی. اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اسے رزق دوں گا, اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں آتا. تو میں نے کہا اسپیڈ اس سے بڑھانی ہے, وہی رکھنی ہے. رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ کے وعدوں پر پھر نتیجہ یہ نکلے گا آسٹریلیا میں آپ کا ریشو مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو جائے گا اور غیر مسلم اقلیت میں چلے جائیں گے. تو اسلام کو بھی فائدہ. پھر آپ کے جب آپ بوڑھے ہوگے, آپ کے اولاد ہوگی, صحیح ہے نا, وہ آپ کی خدمت کریں گے. ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. پشتو میں فائدہ بولتے ہیں, اردو میں